السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ایک طویل عرصے سے ایک لمبی مدت کے بعد آج آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ کچھ مخصوص وجوہات کی بنا پر میں آپ کے سامنے پچھلے کافی عرصے سے آپ کے سامنے تو حاضر نہ ہو سکا، لیکن الحمدللہ آج دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں۔ تو دوستوں، سب سے پہلے تو یہ اللہ کا ایک بہت ہی خاص انعام اور یہ مبارک مہینہ جس میں ہمارے پاس پورا موقع ہوتا ہے کہ ہم اس میں خوب اللہ کی جو نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، وہ سمیٹ سکیں، وہ روا دوا ہیں۔ بالکل اپنے آخری ایام پہ پہنچا ہوا ہے کہ 10-12 ایام باقی رہ گئے ہیں، اور غالباً یہ جو 18واں تھا روزہ، 18 ایام اس کے گزر چکے ہیں اور 10 سے 12 جو اس کے دن ہیں وہ باقی ہیں، یعنی بالکل اپنی آخری دن جو ہیں وہ اس کے باقی رہ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ دوستوں کہ ہم الحمدللہ اللہ کے ان خوش نصیب بندوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے پچھلے سال کا رمضان بھی دیکھا، اور الحمدللہ اس سال کا رمضان بھی ہمارے نصیب میں تھا، ہم نے اس کو دیکھا، اس کی خیر برکتیں سمیٹی۔ کیونکہ کتنے جو ہمارے دوست احباب تھے جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جنہوں نے پچھلے سال کا رمضان ہمارے ساتھ گزارا لیکن وہ اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو خاص طور پر جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بہت لوگ چل بسے چلے گئے اس دنیا سے۔ تو دوستوں، الحمدللہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں جنہوں نے پچھلے سال کا رمضان بھی دیکھا اور الحمدللہ اس رمضان کی بھی خیر برکتیں سمیٹ رہے ہیں۔ دوستوں، جو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ خاص طور پر رمضان کے جو تیسرا جو عشرہ ہے اس سے وہ متعلق ہے۔ غالباً یہ 2 یا 3 دن کے بعد جو یہ رمضان کا جو تیسرا عشرہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے، جس کو ہم خاص طور پر جہنم سے خلاصی کے نام سے اس کو مختص کیا جاتا ہے ہمیشہ۔ تو دوستوں، جو تیسرا عشرہ ہے رمضان کا، وہ 2 خاص عبادات کی وجہ سے بہت مشہور ہے، یا کہہ لیں کہ اس کی جو اہمیت ہے وہ بقیہ جو 2 عشرے ہیں ان کی وجہ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ وہ کون سی 2 عبادات ہیں جو کہ صرف اور صرف تیسرے عشرے میں ہم کو ملتی ہیں، اور جو پہلے جو 2 عشرے ہیں وہ ہم کو اس میں نہیں ملتے؟ تیسرے عشرے میں سب سے پہلے دوستوں ہم 10 دنوں کا اعتکاف کرتے ہیں۔ سب تو نہیں کرتے لیکن جو لوگ کرتے ہیں، مطلب اس میں ہم کو 10 دنوں کا اعتکاف، جس میں ہم مکمل طور پر اللہ کی عبادت کر سکیں، پوری جو دنیا ہے اسے کٹ کٹا کر مسجد میں جا کے تنہائی میں رہ کر اللہ کی جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں تنہائی میں اللہ کے حضور اور اللہ کو پانے کی کوشش وہ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی ایک تو یہ کہ اس میں ہم کو اعتکاف کی نعمت ہم کو ملتی ہے اس آخری عشرے میں، اور دوسرا ہم کو شب قدر کی مبارک راتیں اسی 10 ایام میں نصیب ہوتی ہیں۔ میں آج آپ کے ساتھ شب قدر کے متعلق ہی کچھ باتیں شیئر کروں گا انشاءاللہ العظیم۔ شب قدر کے متعلق کچھ احادیث، کچھ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس انشاءاللہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور یہ ہمیں کیوں نصیب ہوئی، ہمیں کیوں دی گئی یہ رات، اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا برکت ہے، وہ سب باتیں میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ آج شیئر کروں گا۔ دوستوں، سب سے پہلے یہ کہ شب قدر ہے کیا چیز، اس میں ہوتا کیا ہے، کیوں ہم کو ملی؟ تو شب قدر کے متعلق پوری ایک قرآن میں ایک سورت ہے، سورہ قدر۔ یہ 30ویں پارے میں کوئی ایک نمبر ہے، وہ میں آپ کو شو کر دوں گا اسکرین کے اوپر، لیکن سورہ قدر مکمل طور پر شب قدر کے متعلق اللہ نے نازل فرمائی۔ کیوں فرمائی، اس کی پیچھے کیا وجہ تھی، وہ میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گا، لیکن بیسیکلی آج اسی شب قدر کا جو یہ سورت ہے، تو دوستوں یہ کہ سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سورہ قدر ہے وہ کس شان میں نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس شان میں اس کو اتارا گیا، کیوں اتارا گیا۔ تو ایک دفعہ ایسی محفل لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ جو آپ کے صحابی ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک دفعہ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان کچھ ذکر ہوا ان انبیاء کرام کا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آئے تھے، حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، ان کا ذکر ہوا۔ تو ان کے متعلق یہ ذکر ہوا کہ ان کی تو عمریں 800 سال، 900 سال، 1000 سال، 500 سال، اتنی لمبی لمبی ان کی عمریں ہوا کرتی تھیں۔ تو جتنی عبادات انہوں نے اللہ کی تو اتنی تو یہ امت کبھی کر بھی نہیں سکتی، کبھی چاہ کے بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس بات کو سن کر ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ غمگین ہو گئے، اداس ہو گئے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے مقابلے میں۔ تو اللہ کی ذات نے جب دیکھا کہ میرے پیارے حبیب اداس ہوئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے فرشتے کے سردار حضرت جبرائیل کو بھیج دیا، وہ 5 آیات لے کر کے جاؤ اور یہ خوشخبری سنا دو میرے نبی کو کہ میں کیا انعام دینے والا ہوں اس پوری امت مسلمہ کو۔
اور ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ جب وہ محفل لگی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا، 1000 سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تو جب وہ سنا تو پھر صحابی کرام، جب باقی جو بھی صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب اداس ہو گئے، وہ سب غمگین ہو گئے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم 50 سال 60 سال میں تو کچھ عبادت اللہ کی نہیں کر سکتے ان کے مقابلے میں۔ تو اللہ نے پھر اس وقت دیکھا کہ جب یہ سب میرے جو نیک وکار بندے ہیں، اتنے نیک بندے ہیں، وہ غمگین ہوئے بیٹھے ہیں، اداس ہوئے بیٹھے ہیں، تو اللہ نے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کو وہ 5 آیات دیکھ کر بھیج دیا کہ جاؤ جا کے ان کو یہ سنا دو کہ اللہ اس پوری امت مسلمہ پر کیا انعام عطا فرمانے والے ہیں۔ تو دوستوں، اس سورہ قدر میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، تو سب سے پہلے یہ کہ اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اسی رات میں، شب قدر میں اللہ کی ذات نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جو قرآن پاک ہے وہ لوح محفوظ پر آسمانی دنیا پر اسی رات کو اترا، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اسی رات میں اترا، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں اترا، لیکن جو ایک دفعہ اترا تھا، جو آسمانی دنیا پر آیا، وہ اسی رات کو اترا اور وہ شب قدر کی رات تھی۔ تو وہ جو یہ 5 ایام ہوں گے شب قدر کے، وہ اسی میں سے کسی ایک رات میں جو ہے وہ قرآن پاک اللہ نے اس دنیا پر بھیجا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو اس رات کی اہمیت کو۔ مطلب پہلے بیان بھی فرما دیا کہ میں نے قرآن اسی رات میں کیا ہے، اسی رات میں بھیجا گیا، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرما دیا کہ تم کچھ بھی نہیں جان سکتے کہ یہ رات کتنی اہمیت کی حامل ہے، یہ رات کتنی خیریں برکتوں والی رات ہے، تم اس کے متعلق کچھ نہیں جان سکتے۔ اور پھر اسی سے اگلی آیت میں اپنا جواب خود ہی دے دیا کہ اس رات کی کیا اہمیت ہے، یہ رات کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور وہ یہ کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سبحان اللہ، کہ شب قدر خیر من الف شہر، الف کہتے ہیں 1000 کو، عربی کی جو گنتی ہے نا اس میں الف کہتے ہیں 1000 کو، شہر کہتے ہیں مہینے کو، خیرم بہتر ہے، الف شہر 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر ہے۔ 1000 مہینے کو اگر آپ 12 سے نا ڈیوائڈ کریں تو وہ کچھ بنتا ہے 84 سال تقریباً، تو یہ رات 84 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ جس نے اس رات کو پا لیا اس نے گویا فقط 84 سال کی عبادت کی، 84 سال کہاں ایک دن کی رات۔ تو اللہ کی ذات نے کیا انعام فرمایا اس امت پر کہ ایک رات کو 84 سال کے برابر کر دیا، بلکہ اس سے بھی افضل، خیر من الف شہر، بہتر ہے یہ رات 84 سال کی عبادت سے۔ کتنا بہتر ہے یہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں نا، اسی لیے پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم کیا جانو اس رات کی عبادت کو، تم کیا جانو اس رات کی اہمیت کو، تم کیا جانو اس رات کی فضیلت کو۔ اور پھر آگے جو ارشاد فرمایا کہ خیر من الف شہر، یہ رات بہتر ہے 84 سال کی عبادت سے۔ بہتر کتنا بہتر ہے یہ اللہ جانے، اس کا نبی جانے، لیکن ہم کو جو حکم ملا وہ یہ کہ یہ رات بہتر ہے 84 سال کے عبادت سے۔ اور پھر اس کے آگے 2 اور آیتیں بھی ہیں کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو ہمارے جو فرشتوں کے سردار ہیں جبرائیل امی، وہ ایک کیا کہتے ہیں فرشتوں کی جو ہے نا پوری جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اس رات کو زمین پر، اور خیر و بڑی آگے تفصیل سے ایک اور حدیث میں بات بیان ہوئی ہے، تو میں اس میں وہ بات کو انشاءاللہ کوٹ کر دوں گا۔ تو سب سے پہلے دوستوں یہ کہ شب قدر ہے کیا، وہ میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا کہ ایک ایسی رات جو کہ 84 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ رات اگر ہم نے پا لی تو مطلب کہ ہم نے 84 سال کی عبادت کی، اور فقط کسی شخص نے اگر کنزیکٹیو جب بھی 10 سال مسلسل 10 سال تک اس راتوں کو پا لیا تو آپ سوچ لیں کہ اس نے کم و بیش 840 سال تک عبادت کا اجر اس نے حاصل کر لیا، 840۔
تو کہیں نہ کہیں ہم بھی انہی صحابہ کرام اور انہی انبیاء کرام کے برابر ہو جائیں گے اگر ہم اس رات کو پالیں اور اس رات میں اللہ کے آگے اللہ کے حضور گر گرا کی معافی مانگ لیں اور اپنی جو ہے خطائیں پیش کریں، اپنی جو ہے وہ پیش کریں اللہ کے سامنے اور اللہ سے مانگ لیں، تو ہم بھی کہیں نہ کہیں ان کے برابر ہو جائیں گے۔ تو بہرحال دوستوں، شب قدر جو ہے یہ اس کو آخری عشرے کے طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جاتا ہے۔ طاق کا کیا مطلب ہے؟ جو آڈ نمبرز والی رات ہے، یعنی کہ جب 20واں جو ہوگا روزہ اس کی رات، یعنی کہ 21ویں روزے کی رات۔ 21ویں کی رات کا مطلب کیا ہے کہ جب 20ویں کی جو افطاری کریں گے تو اس کے بعد جو والی رات ہوگی وہ ہوگی ایک رات۔ اسی طرح جو 22ویں کا جو ہوگی افطاری، اس کے بعد جو رات ہوگی جو کہ 23ویں کی رات بنتی ہے، تو وہ دوسری ہوگی شب قدر کی رات، مطلب اس میں سے ہوگا۔ تو اس طرح سے جو 5 طاق راتیں ہیں اس مہینے میں، اس میں کہیں شب قدر ہوتی ہے، ہم کو ان 5 راتوں میں سے اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ کوئی رات، اس میں کوئی دن فکس نہیں ہے کہ 23ویں کی شب کو ہوگی، 25ویں کی شب کو ہوگی، 27ویں کی شب کو ہوگی، اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے، ہم کو خود سے اس میں تلاش کرنا پڑتا ہے۔ مطلب بہتر تو یہی ہے کہ 5 کی 5 راتوں کو جا کر اللہ کے حضور گر گرائیں، معافی مانگیں، روئیں دھوئیں، اللہ کو منائیں 5 کی 5 راتوں میں، تو کوئی سی بھی ایک تو ہوگی تو وہ ہم کو اس طرح سے مل جائے گی۔ اور اس کے بعد کچھ جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی ہیں اس رات کے متعلق، وہ میں کچھ دیر بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دوستوں، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ثواب کی نیت سے اللہ کے حضور اس رات میں قیام فرمایا تو اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس چیز میں کچھ علماء لکھتے ہیں کہ وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ ایسے معاف نہیں ہوتے، ان کا حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن چلیں اس بحث میں نہیں پڑیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، آپ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے گر گرا کے معافی مانگیں، تو اللہ قریب ذات ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ تو ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے، شرک کے علاوہ، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا شرک کے علاوہ ہر گناہ کو اللہ معاف کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سے معافی مانگنے کا تو ایک بہانہ چاہیے نا ہم کو، اللہ سے گر گرائیں مانگیں۔ تو بہرحال یہ اس حدیث کے مطابق جس شخص نے اس رات کو پا لیا، اس رات میں اللہ کو منا لیا، تو فقط اس نے اپنے جو پچھلے تمام جو پوری جو اس کی عمر تھی اس کی تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو اس نے معاف کروا دیا۔ گو کہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں ایسے نہیں، لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ علماء بیان کریں گے، لیکن اس حدیث کے مطابق اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ ایک اور حدیث اس کے متعلق یہ کہ اس رات کو جبرائیل امی رحمۃ اللہ علیہ ایک فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص کے پاس جاتے ہیں جو اس رات کے اندر اللہ کے حضور قیام فرما رہا ہوتے ہیں، اس کے گھر، وہ جہاں بھی ہے، گھر میں، مسجد میں، اس کے پاس جاتے ہیں۔ کون؟ فرشتوں کے سردار جبرائیل امی ایک فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو اس رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ سے جبرائیل امی ان سب کے پاس جاتے ہیں، اور پھر ایک اور بھی اسی کے آگے کنٹینیوشن میں ایک چیز ہے کہ اس کی سفارش کرتے ہیں اللہ سے عید کے دن، کہ اس کو میں نے دیکھا کہ یہ شب قدر میں اللہ آپ کے حضور جو ہے عبادت کر رہا تھا، آپ سے مانگ رہا تھا، تو اس کی سفارش بھی کرتے ہیں کہ اس کی بخشش فرما دے۔ لیکن خیر وہ میں انشاءاللہ اپنے اگلے جو بیان میں اس کو اور تفصیل سے بیان فرماؤں گا، تو وہ اس میں آ جائے گی انشاءاللہ بات۔ خیر، تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص اس رات کو اللہ کے حضور کھڑا ہو، اللہ سے مانگ رہا ہو، تو اس کے پاس جبرائیل امی بھی تشریف لاتے ہیں اور اس کا جو نام ہے اس کو اپنے کھاتے میں لکھ لیتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس رات کو ایز اے پروف کے طور پر، ایک پروف کے طور پر اپنے پاس لکھ لیتے ہیں کہ وہ اس رات کو اللہ کے ہاں قیام کر رہا تھا، اللہ کے حضور قیام کر رہا تھا۔ دوستوں، بہت ہی اہم بات اس رات کے متعلق پوچھی جاتی ہے، وہ یہ کہ اس رات کی کیا نشانیاں ہیں، اس رات کی کیا نشانیاں ہیں، تو وہ بھی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ میں آپ کے ساتھ میں کچھ شیئر کر دوں۔ سب سے پہلے تو دوستوں یہ کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمیں کوئی نشانیاں بتا دیں اس رات کے متعلق نا، کہ ہم کس طرح سے اس رات کو جو ہیں وہ پرکھ سکیں، اس رات کو دیکھ سکیں، ہم کچھ ہنٹ دے دیں کہ یہ رات کیسی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کے اس
جو ان کا جو ذوق و شوق تھا نا سوال پوچھنے کا، اس کو دیکھ کر اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کچھ ہنٹس دیں ان کو نا. اور وہ کیا تھیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ جو رات ہوگی وہ کھلی اور چمکدار ہوگی، کھلی اور چمکدار ہوگی. چاند جو ہے وہ کھل کے چمک رہا ہوگا. وہ رات نہ ہی بہت گرم ہوگی نہ ہی بہت ٹھنڈی ہوگی، ہلکی سی ہوگی، دونوں کے جو درمیان جو ہوتا ہے جو بھی ہے، نہ بہت گرم نہ بہت ٹھنڈی، ہلکی سی وہ رات ہوگی. روشن ہوگی رات ہوگی، اور ہلکی جو ہے وہ یہ بھی آتا ہے کہ ہوا اس میں چلتی ہوں گی، ہلکا جو ہے اس میں ہواؤں کا بھی آثار ہوگا. اور اس کے بعد دوستوں یہ کہ جو اس کے جو اگلے دن کی جو صبح ہے، جو فار ایگزامپل 23ویں کی شب آپ نے عبادت کی، تو جو 23ویں کا جو روزہ ہے، جو اس کی جو صبح ہے، اس دن جو طلوع ہوتا ہے سورج، اس میں شعائیں نہیں ہوتی، وہ تپتا ہوا نہیں ہوتا، وہ ہلکا سا ہوتا ہے سورج کہ روشنی بھی آ رہی ہو لیکن گرمی نہ محسوس ہو رہی ہو. اس طرح کا سورج جو ہے وہ اس دن طلوع ہوتا ہے کہ اس میں نہ بہت گرماہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی بہت کوئی ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، کہ سورج تو ہوتا ہے، اس کی روشنی تو ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی گرمی کا احساس نہیں ہو رہا تھا. تو یہ جو دو نشانیاں تھیں جو کہ بہت واضح تھیں، جو کہ میں نے آپ سامنے پیش کی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھی تھیں. تو ان کے سوال کے جواب میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیش کی. دوستوں ایک آخری حدیث آپ سب کے سامنے بیان کر کے میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ کافی طویل ہو گئی ویڈیو. کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم پالیں اس رات کو، اگر میں پالوں اس رات کو تو میں کیا اللہ سے مانگوں؟ میں اللہ کے حضور کیا مانگوں؟ اللہ سے کس چیز کی طلب کروں؟ تو ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ عائشہ، اگر تم اس رات کو پالو تو اللہ سے یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے. یہ بہت ہی ایک جامع دعا ہے، ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، ہر چیز کو کور کر رہی ہے. کہ اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تحب العفو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تحب العفو فاعف عنی، تو فقط مجھے بھی معاف کر دے. تو کتنی خوبصورت دعا ہے کہ پہلے ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے. تو یا اللہ جب یہ دونوں باتیں ہیں تو ہم کو معاف کر دے. ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن تو معاف کرنے پہ تو کسی کو بھی معاف کر سکتے ہیں. تو دوستوں یہ خاص دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے لیے ہم کو بیان فرمائی، یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی ایک بہت ہی اہم ترین موقع ہے دوستوں کہ ہم اللہ کے حضور اپنی تمام خطائیں پیش کریں، اللہ کے حضور اپنی جو کچھ ہم سے ہو چکا ہے آج سے پہلے وہ سب اللہ کے حضور پیش کریں، اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ یہ غلطیاں کوتاہیاں تو ہم سے ہو گئیں، لیکن سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ بھول چوک ہو جاتی ہے تو ہم کو معاف کر دے. تو گویا دوستوں یہ ایک نہایت ہی اہم اور نہایت ہی رحمتوں والی رات آنے والی ہے انشاءاللہ العظیم کچھ دنوں کے بعد. تو انشاءاللہ یہ منڈے سے جو ہے نا، یہ جو پیر کی جو رات ہوگی یہ پہلی رات ہوگی جو کہ 21ویں کی شب ہوگی، پھر 23ویں کی شب ہوگی، پھر 25ویں کی، پھر 27 اور پھر 29ویں کی شب. تو یہ 5 ایام ہیں دوستوں، اس میں خود بھی عبادت کریں. جو آپ کے آس پاس رہ رہے ہیں، آپ کے والد والدہ بہن بھائی دوست احباب جو کوئی بھی ہیں آپ کے پاس، ان کو بھی جگائیں اس رات میں کہ اللہ کے حضور مانگیں، اللہ کے حضور کھڑے ہو کے مانگیں، بیٹھ کے مانگیں، سجدے میں مانگیں، رکوع میں مانگیں، اللہ سے مانگیں، سب کے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں، اور سب سے بڑی چیز بخشش مانگیں. یہ جو وبا پھیل چکی ہے آج، اس سے معافی مانگیں کہ اللہ جو یہ وبا ہے اللہ کے حکم سے ہی پھیلی ہے. دیکھیں کچھ بھی اس کے حکم سے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور وہی ہے جو سب اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو دوستوں ایک مبارک مہینہ اپنے آخری ایام بھر رہا ہے، آخری ایام پہ رواں دواں ہیں دوستوں. اس مبارک مہینے کے اندر مجھ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جتنا ہو سکے خیر برکتیں سمیٹ لیں. اگلا رمضان ملتا ہے کہ نہیں ملتا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اگلے
لاکھوں رمضان دیکھنا نصیب فرمائے، بے تحاشا رمضان کی رحمت برکت سمیٹنا نصیب فرمائے، ہم اس رمضان میں بھی سمیٹ لیں اور آنے والے جو ہے رمضان اس میں بھی ہم کو یہ موقع ملتا رہے۔ تو دوستوں ختم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو کو اس پیغام کے اوپر کہ اس رات میں جو یہ 5 ایام آ رہے ہیں اس میں خود بھی کھل کے اللہ سے مانگیں، اللہ کے حضور گرائیں، اور مجھ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جو کوئی آپ کے آس پاس ہیں ان سب کو یہ پیغام دیں کہ اس راتوں کو ہم نے ضائع نہیں جانے دینا۔ ہم سب اس چیز کو یہ لازمی کر لیں کہ اس راتوں میں اللہ کے سامنے لازمی جھکنا ہے۔ پچھلے 20 دن کیسے گزر گئے چھوڑ دیں ان کو، اللہ اس کا بھی جو ہے جو ہم سے بھول چک ہوگی ان 20 ایام میں، جو پہلے 20 ایام میں، اللہ اس سے بھی ہم کو معاف فرمائے اور ہم جو خطائیں کی، جو ہم نے غلطیاں کی وہ بھی انشاءاللہ معاف کرے گا۔ جو اگلا جو 10 ایام ہیں اس میں ڈٹ کے محنت اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے کے سامنے اپنی جو ہے وہ بے بسی پیش کریں کہ اللہ کے ہم بے بس ہیں، تو ہی کرنے والا تو یہ۔ دوستوں انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ، اور خود بھی اس رات میں عبادت کریں، مجھ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔